इंजीनियर साहब एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करवा दें कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब तैयार हो गए अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे बात करने के लिए। इंजीनियर साहब ये कह दें कि मैंने जो चैलेंजेस किए थे मैं भी उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ, और वो छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं, हज़रत मुआविया की बात, उनका मकाम हमारे नज़र में बहुत बुलंद है। तो हज़रत मुआविया का टॉपिक, इसी तरह के बहुत सारे उसूली टॉपिक हैं। मेरा ख्याल है 1.5 घंटा हम अल मुहन्नद पे बात कर लेंगे। बेशक इंजीनियर साहब साबित करेंगे कि ये अकायद कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, तो वो दलाइल देते चले जाएंगे, और इंजीनियर साहब जो है ना वो उन चैलेंजेस के जवाब देंगे जो मैं सवाल करता रहूँगा। वो बोलते रहेंगे भाई या तो मैंने चैलेंज गलत किए थे, या मुझे जवाब दे देंगे तो मैं खामोश रहूँगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं सच्ची मुच्ची का जहलम में जा रहा हूँ, मैंने इरादा कर लिया है इंशाअल्लाह, और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मैं मुहन्नद पे बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है, और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मैं मुहन्नद पे बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है, और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मैं मुहन्नद पे बात करने के लिए तेरा घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मैं मुहन्नद पे बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है, और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मैं मुहन्नद पे बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है, और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मैं मुहन्नद पे बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। यही कहा ना, तो इसका क्या मतलब है? कौन नहीं आ रहा? वही नहीं ना आ रहे, यानी सचेरी में पहले आपको झूठी मूठी कह रहा था कि मैंने जाना है, उसमें कहीं नहीं शो हो रहा कि मैंने उनको रोका हुआ है। सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, आप में से किसी का राब्ता है तो हमसे टिकट भी ले लें, हम आपको टिकट भी ले देते हैं, उनके कैमरा मैन, हमने तो मना नहीं किया उनको, हमने सिर्फ ये कहा है कि आप जिन फजूल बहसों में हमें उलझा के टाइम जाया करना चाहते हैं, वो बहसें बाद की बहसें हैं। कादियानियों से रफुल यदैन पे बात नहीं होगी, हालांकि कादियानी भी हनफी हैं, मैंने वीडियो लगा दी है, वो हनफी मानते हैं अपने आप को, रफा यदैन नहीं करते। We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. अब एक कादियानी मुझे कहे जी मुझसे आके रफा दैन पे आप बहस करें, चूंकि आपने रफा दैन पे लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, तो मैं उससे कहूंगा मेरे भाई रफा दैन को आप मान भी लो, जब तक आप खत्म नबूवत को नहीं मानते मेरा आपका मसला तो हल ही नहीं होना। पहला मसला है खत्म नबूवत, जब तक खत्म नबूवत सेटल नहीं होता बाकी मसलों पे टाइम क्यों जाया करें, जरूरत नहीं है। जब ना आपके नजदीक वो वेटेज वाले हैं ना मेरे नजदीक, रह के मैं किसी बात को पैशन से बयान करता हूं तो मैं अपने मौकिफ को तो पैशन से बयान करूंगा, ढीले पान से तो नहीं करूंगा। तो अकीदे को पहले सेटल करें, आए आल मुहन्नद के अकीदों का दिफा करें, अपनी पब्लिक के सामने कर दें। चले अगर उनको ये मसला है ना कि उन्होंने नहीं आना तो वीडियो बना दें, मैंने 3 अकीदे ही दिखाए हैं ना, एक किस्त शुरू कर दें कि पहला अकीदा ये बताया था, ये उसके दलाइल हैं, मैं वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। इधर वो खुद नहीं आ रहे, हमने कोई मना नहीं किया हुआ मेरे भाई, मैंने ना तो किसी जो है वो एयर ट्रैवल सर्विस के साथ रब्ता किया कि इनको टिकट नहीं देना आपने, मैं तो खुद टिकट देने के लिए तैयार हूं, खुद नहीं आ रहे। उनकी फरमाइश है कि आप सादे अल्फाज में एक क्लिप रिकॉर्ड कराएं, मैं सादे अल्फाज में कई दफा रिकॉर्ड करवाऊंगे। सर आए, पहले अकीदों पे बात होगी, जब तक अकीदे सेटल नहीं होते, और अगर अकीदे सेटल हो जाए तो आपकी सारे मसले हम बगैर दलील के ही मान लेंगे, फिर तो जाहिर है जी मसला ही खत्म हो गया। जब किसी के अकीदों को दुरुस्त मान लिया, उसके फिकी मसले तो फिर छोटे रह गए, जब अकीदा उसका सही निकला बाकी चीजें तो छोटी रह गई। अब अहले तशय्यो मेरे पास आए और मुझे कहें जी आप मातम पे हमसे करें, मैं कहूँगा यार मातम मेरा इख्तलाफ नहीं है आपके साथ इतने बड़े लेवल का, मेरा आपसे बड़े लेवल के ऊपर जो इख्तलाफ है अकीदा इमामत के ऊपर है कि आप रसूलुल्लाह की वफात के बाद भी किसी शख्स के बारे में ये क्लेम करें कि अल्लाह और बंदे का ताल्लुक रहता है, जिस तरह सूफिया कशफ के नाम पे मान रहे हैं अकीदा और आप इमामत के नाम पे मान रहे हैं, तो सर ये तो बहुत बड़ा मसला है। जब तक ये मसला सेटल नहीं होता है तो मैं तो इसको कुफ्र इस्लाम का मसला समझ रहा हूं ना अपने लिए। रसूलुल्लाह के बाद किसी के बारे में ये अकीदा रखना कि उस पर अल्लाह की वही आती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के, वो तो एक एक्सेप्शन है, या उसको अल्लाह ताला डायरेक्टली गाइड करता है, तो ये बहुत बड़ा अकीदा है। जब तक मेरा आपका ये मसला हल नहीं होता मैं आपसे आगे किसी और मसले में बात कर ही नहीं सकता, बाकी मसले तो बाद में बहुत छोटे हैं बाकी। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे,
چشتی رسول اللہ پہ، اشری تھانوی رسول اللہ پہ. جب تک یہ مسئلے نہیں حل ہوتے، باقی خام خواہ بحثوں کو الجھانا، جی 1.5 گھنٹہ اس کو دیں، 1.5 گھنٹہ اس کو دیں، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں. سرکار 1.5 گھنٹہ کیسے برابر ہو گیا؟ اصول اصل ہے، اصول کو 1.5 گھنٹہ دیں گے تو دوسرے کو 1.5 منٹ بھی نہیں دیا جائے گا جب تک اصول طے نہ ہو. عقیدہ جب تک نہ حل ہو فائدہ نہیں ہے، صرف بحثوں کو الجھانے کے لیے، کہ ان کو پتہ ہے. اور جیسے کافر کہتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام وہ والے معجزے دکھائیں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیونکہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے نہیں دکھانے، کیونکہ حضور کا معجزہ قرآن ہے، تو بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ میں نے ان موضوعات پہ بات کرنی ہی نہیں ہے، چونکہ وہ ٹائم کا ضیاع ہے اور میرا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کے فضل سے اس سے بڑا کوئی مذہبی پلیٹ فارم ہے آپ کے علم میں؟ ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو عام چینلز کی ویورشپ ہے نا، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی ویورشپ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جن کے نام یہ حضرت اور فلاں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کی تصویریں لگا کے مشہور ہو رہا ہے، تو ان کی اپنی ویڈیوز کی ذرا ویورشپ دکھا دینا کتنی ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب کی جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں نا آج تک، ان کی ویورشپ دکھا دیں کتنی ہے. اور جن کی اپنی ویورشپ جو ہے ہزاروں میں مشکل سے پہنچتی ہے، ان کی تصویر اگر میں لگا کے میری ویڈیو لاکھوں میں جا رہی ہے تو ان کی وجہ سے جا رہی ہے. جن کو خود ہزاروں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے والی کریں، لاجیکل بات کریں. ایسا نہیں ہے. تو یہ ہم نے شروع میں نٹ شیل میں یہ طے کر دیا تھا، بار بار اسی کو اپلوڈ کیا کہ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا اگلی باتیں نہیں ہو سکتی. قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت پہ بات ہوگی، رفع الیدین آمین بالجہر پہ. فضول ٹائم ضائع کرنا، میرا ٹائم فضول نہیں ہے. ہاں آپ کو ان مسئلوں پہ بحثیں کرنی دوسرے لوگوں کے ساتھ کریں. تو اس میں بتا نہیں رہے، بہت سارے مسائل ہیں، بتائیں نا کون سے مسائل ہیں عقیدے کے. تو مڑ چڑ کے انہوں نے ایک نام لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اصول کا مسئلہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول کا مسئلہ اگر آپ کے نزدیک بنایا ہوا ہے آپ نے، تو آپ ایک فتویٰ لکھیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور آمدہ سے جو کلمہ پڑھایا کریں گے نا اس کے ساتھ ان کو بھی منوایا کریں گے ان کا نام لے کے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانے، نبی اسلام کو آخری نبی مانے، قرآن کو محفوظ کتاب مانے، اور ساتھ حضرت معاویہ کو بھی مانے. تو بتایا کریں آپ اسلام کے 73 کے آئین کو میں بھی شک کو داخل کروا دیں اس کو اگر آپ نے یہ مانا ہے. تو میرا حضرت معاویہ کے بارے میں جو موقف ہے آپ کے سامنے ہے، وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی موقف ہے. ہم انہیں صحابی مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا. یا حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں ہم حق پہ ڈکلیئر کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو نبی سے ٹکر لینی ہے. کیوں؟ صحیح بخاری 2812، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اللہ اور جنت کی طرف انہیں بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو اگر آپ کے نزدیک یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیول پہ تو ٹھیک ہے، آپ اس مسئلے کو اس میں ایڈ کر لیں، المحنت کے عقیدوں کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر کے آ جائیں. ہاں آ جائیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اس نے بخاری مسلم کی حدیثیں کھول لی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پڑھ کے ذرا اس کی شرح بیان کریں، تو وہ آپ کے لیے مشکل بن جائے گا. اگر آپ اسے عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو آ جائیں، اس کو عقیدے میں شامل کر لیں. یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں. اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں، یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہم نے صرف حدیثیں سامنے رکھنی ہے کہ بتائیں یہ حدیث کیا ہے، اور اس حدیث کی شرح حدیث سے کرنی ہے، بابوں سے نہیں، کتابوں سے. حدیثیں کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ان کے سامنے صحیح مسلم کی میں 4776 کھول کے رکھ دوں کہ وہ عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ جی آپ اطاعت امیر پہ حدیثیں سنا رہے ہیں، کیا رسول اللہ سے آپ نے خود یہ باتیں سنی تھی کہ اپنے حکمران کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے حضور کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات کو یاد رکھا، کانوں نے سنا. تو انہوں نے کہا آپ کا جو اس وقت چچا کا لڑکا ہے معاویہ ابن ابی سفیان، جو ہمارا حکمران بھی ہے، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، اور قرآن سورہ نساء نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اپنوں کو قتل مت کرو، یعنی اپنوں کو ہی قتل کرنا ہے نا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو. ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ تو اس کا جواب سیدھا ہونا چاہیے تھا
تو نے ایک صحابی پہ الزام لگا دیا. جھوٹے کذاب رافضی ایران کے ایجنڈے پہ چلنے والے, انجینئر کی ویڈیوز دیکھنے والے. نہیں, ان کو پتا تھا جو کہہ رہے ہیں نا صحیح کہہ رہا ہے, وہ خاموش ہو گئے. حالانکہ بیٹے ہیں عمر بن عاص کے جو پوری زندگی دستے راس رہے ہیں حضرت معاویہ کے, جنگ صفین میں بھی ان کے ساتھ تھے, آخری وقت میں روتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے 321 نمبر حدیث. تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت ان کاموں میں کرو جن میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ خلاف چلے اس کی نافرمانی کرو. تو یہ حدیث بیان کریں اور عوام کو سمجھائیں کہ ہم حضرت معاویہ کے ان کاموں کو درست سمجھتے ہیں جو اللہ رسول کے مطابق تھے, اور ان کاموں کو ہم غلط سمجھتے ہیں. یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے کریں گے؟ تو آئیں, اس کو اگر رسولی مسئلہ تھا, آؤ صحیح سر کسی طریقے ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی, پھر انشاءاللہ آندہ کو بندہ نام نہیں لے گا. اچھا, بعض لوگ میدان میں اور بھی اترے ہیں کہ ساڑھی بھی کو ٹکٹ لا دو. سر ٹکٹ اس کی لگے گی جس کی ویورشپ زیادہ ہوگی, جس کی عوام میں سے ہوگی. باقی فرقوں کا بھی بڑا آنا چاہیے. مفتی منیب صاحب آئیں, میں تیار ہوں, بالکل آئیں. ساجد میر صاحب آئیں, امام کعبہ آئیں, بڑے لوگ لے کے. چھوٹوں سے بات نہیں کرنی نا سر, چھوٹوں سے بات کرنے میں میرا بینیفٹ نہیں. چھوٹوں نے بیٹھنا ہے اپنے دوسرے فرقوں کے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں. یہ میرا تکبر نہیں ہے, وجہ یہ کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا نا. ہاں, جس کی ویورشپ زیادہ ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا ہماری دعوت کو فائدہ ہے. جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہوں, فالو کرتے ہوں, لاکھوں میں لوگ, ملینز میں, وہ جب بندہ آ کے ہمارے سامنے اس طرح قسم پرسی میں بیٹھے گا, علمی دلائل میں وہ ناکام ہوگا, تو ہماری دعوت کو بہت فائدہ ہوگا. اس فائدے کے لیے میں تیار ہوا تھا. اور وہ بھی مطلب وہ ایک نادر علی بھائی بیچ میں پڑے. اب نادر علی بھائی تو اس وقت مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس دن سے نہ مفتی صاحب میرا فون اٹھاتے ہیں نہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں, ورنہ پہلے میں ان کو مس بیل دے دوں, رابطہ بھی کروں تو کرتے تھے. بڑے متنفر ہوئے علماء سے. میں نے کہا آپ نے مجھے مجبور کیا تھا نا, اب دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں میری توبہ کہ میں کہتا کسی کو کہا مولوی نال ملو.